امید ہے کہ جنسی تعلقات کو بالآخر ایک کھیل کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ سویڈن پہلی سیکس چیمپئن شپ منعقد کرے گا۔ ہر میچ 60-45 منٹ تک جاری رہے گا۔ دجالی فتنے بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہے ہیں اور اپنے شیطانی تہذیب کا تسلط دنیا پر جبراً قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور شیطانی رسم ادا کر رہے ہیں۔ قیامت کے قریب یہ دنیا ہر لمحے غلاظت میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ پہلا سیکس ٹورنامنٹ اگلے ہفتے کے اوائل میں سویڈن میں ہونے والا ہے، جس نے سیکس کو ایک کھیل کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ یورپی سیکس چیمپئن شپ کا نام دیا گیا یہ مقابلہ سویڈش سیکس فیڈریشن کی نگرانی میں 8 جون کو ہونا ہے۔ چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے کئی ہفتوں کے دوران ہر روز 6 گھنٹے تک مقابلہ کریں گے، جس کے انفرادی میچز مبینہ طور پر 45 سے 60 منٹ تک جاری رہیں گے۔ یہ مقابلہ کئی ہفتوں تک جاری رہے گا اور مختلف یورپی ممالک کے حریف 16 مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے آمنے سامنے ہوں گے۔ شرکاء کو مختلف جنسی اعمال کے لیے 5 سے 10 پوائنٹس حاصل کرنے کے لیے چیمپئن شپ میں بہت سارے مضامین شامل ہیں، جن میں لالچ، جسم کا مزاج، شہوانی شہوت انگیز ظن کی تلاش، پیشکش، زبانی جنسی تعلقات، دخول، برداشت، جسمانی ظاہری شکل، پوز پر عمل درآمد، پوزیشن میں تبدیلیوں میں تخلیقی صلاحیت اور ایک مقررہ وقت میں آرگزمز کی تعداد، فنکارانہ کارکردگی شامل ہے، اور پوسٹ ٹرانزیشنز اور مقابلے کے دوران بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن کو بڑھانے کی صلاحیت۔ اضافی زمرے انتہائی شاندار اور پیچیدہ پوزیشن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ تخلیقی مواصلات، جیسا کہ پینل اور تماشائیوں کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، وہ جوڑا جو سب سے زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مقابلہ کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر سطح کو آگے بڑھنے کے لیے ایک خاص تعداد میں پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرکاء ہر نظم و ضبط میں 5 سے 10 پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں، جس کا فیصلہ عوامی ووٹوں اور 5 ججوں کے پینل سے ہوتا ہے۔ کسی بھی صنف یا جنسی رجحان کے حریفوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ یورپی جنسی چیمپئن شپ تنوع کی قدر کرتی ہے اور کسی بھی صنف یا جنسی رجحان کے حریفوں کو قبول کرتی ہے۔ منتظمین اس کھیل میں جنسی رجحان کی ممکنہ اسٹریٹجک قدر پر زور دیتے ہیں، جسے وہ امید کرتے ہیں کہ آخر کار دیگر یورپی ممالک بھی اپنا لیں گے۔ منتظم نے کہا، کھیلوں کی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر جنسی رجحان کو شامل کرنا یورپی ممالک میں ایک اہم پیش رفت ہوگا۔ سویڈش فیڈریشن آف سیکس کے صدر نے ریمارکس دیے کہ انہیں امید ہے کہ آخر کار جنسی تعلقات کو ایک کھیل کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ انہوں نے جسمانی اور ذہنی تندرستی اور تربیت کی ضرورت دونوں کو فروغ دینے کے لیے جنسی مشغولیت کے امکانات کو اجاگر کر لیا۔ اس نے آواز دی، کسی بھی دوسرے کھیل کی طرح سیکس میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے اس ڈومین میں بھی مقابلہ کرنا شروع کرنا ہی منطقی ہے۔ انہوں نے اس کھیل کی مخصوص خصوصیات پر زور دیا، جس کا مقصد حریف کو بہت خوش کرنا ہے۔ روایتی کھیلوں کے برعکس، جب ہارنا اکثر مایوسی کا باعث بنتا ہے، اس کھیل میں حریف کی کامیابی کا تعین ان کی اپنے ساتھی کو مطمئن کرنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ دوسرے کھیل حریفوں کے حوصلے پست کر سکتے ہیں، لیکن ایک کھیل کے طور پر جنسی ہر ایک کو ہر ممکن حد تک خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برٹش کے مطابق، آپ کے ساتھی کے تجربات میں جتنی خوشی ہوگی، آپ اتنے ہی زیادہ پوائنٹس حاصل کریں گے۔ سویڈش سیکس فیڈریشن کے مطابق، ایک کھیل کے طور پر سیکس ایک چیلنجنگ سرگرمی ہے، جس میں اختراعی، جذباتی ذہانت، جسمانی صحت اور کام کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیڈریشن کے صدر نے زور دے کر کہا کہ مقابلے کے ضوابط وقت کے ساتھ ساتھ پیش رفت اور مطالبات کے جواب میں بدلیں گے۔ اسی طرح کے ایک عجیب و غریب واقعے نے 2021 میں زبردست غصہ نکالا تھا، جب ریاست متحدہ کے میونسٹا میں رومن کیتھولک کالج کے طلبہ کیمپس جنسی مقابلوں کا انعقاد کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ اطلاعات کے مطابق، سینٹ جونز یونیورسٹی کے طلبہ کے ایک گروپ نے ایک تمام مرد یونیورسٹی یہ دیکھنے کے لیے ایک مقابلہ شروع کیا کہ کون اپنی بہن کے اسکول کالج آف سینٹ بینیڈکٹ ایک تمام خواتین کالج سے زیادہ طالبات کو راغب کر سکتا ہے، اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ جنسی مقابلے۔ اس مقابلے کا انعقاد سینٹ جون یونیورسٹی کے سینٹ پیٹرک ہال میں رہنے والے طلبہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد سینکڑوں طالبات نے مبینہ مقابلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے کالج آف سینٹ بینیڈکٹ انسٹی ٹیوٹ فار وومن لیڈرشپ کے زیر اہتمام بیرونی مظاہرے اور دھرنے میں شرکت کی تھی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔